फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा का कि जब निकाह का मौका आया तो बहुत सारे लोगों ने आप आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्जी पेश की। सरकार ने फरमाया कि मुझे वही का इंतज़ार है, मुझे इंतज़ार वही का है कि जब हुक्म होगा जिसके साथ तो उसके साथ रिश्ता तय होगा। ये बार बार रिवायतें पढ़ी जा चुकी है, मैं इसकी तकरार नहीं करना चाहता, सिर्फ हुसूल बरकत के लिए बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जब हत्ता के सिद्दीक़ अकबर भी आए तो सरकार ने सिद्दीक़ अकबर से भी यही कहा कि अबू बकर मुझे अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार है। फ़ारूक आज़म तशरीफ़ लाए, सरकार ने ये फरमाया उमर मुझे अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार है। तो सिद्दीक़ और फ़ारूक ने ये आपस में मशवरा किया कि हुजूर इस मामले में वही के मुंतज़िर हैं, ये हमें लगता है कि अगर ये सआदत किसी के मुक़द्दर में है तो वो अली इब्न अबू तालिब है, वो अली इब्न अबू तालिब है। तो अली को ढूंढो, अली कहाँ है, इसलिए कि जल्दी से सरकार की शहजादी का निकाह हो जाए और जिसके भी मुक़द्दर में है ये शहजादी उसके घर चली जाए। तो जिस वक्त ये दोनों हजरात सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म मौलाए कायनात को ढूंढने लगे तो उस वक्त मौलाए कायनात एक अंसारी सहाबी के बाग में अपने ऊँटों को पानी पिला रहे थे या ऊँट को पानी पिलाने तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ पहुँचे तो कहा कि अली हम ये चाहते हैं कि फातिमा ज़हरा के लिए तुम रिश्ता मांगो, क्योंकि बहुत लोग मांग चुके लेकिन हुजूर ने जो है वो वही के मुतालिक इरशाद फरमाया कि इंतज़ार वही का है। मौलाए कायनात रो पड़े, कहा कि मेरे पास खुद का मकान भी नहीं है और मेरे पास इतने अखराजात भी नहीं कि मैं शादी कर सकूं, लेकिन बात तुमने मेरे दिल की कही है। तो कहा कि अली जाओ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुद्दा पेश करो। मौलाए कायनात निकले, वहां से निकलने के बाद उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में थे। जैसे ही अल्लाह के रसूल के दरवाजे पर दस्तक दी मौलाए कायनात ने तो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से सरकार ने फरमाया उम्मे सलमा दरवाजा खोल, उम्मे सलमा दरवाजा खोल, इसलिए कि आने वाला अल्लाह का भी महबूब है और अल्लाह के महबूब का भी महबूब है। ये आने वाला अल्लाह का भी महबूब है और अल्लाह के अभी दरवाजा खुला नहीं है, आवाज निकली नहीं है, दरवाजे पे दस्तक हुई है। सरकार फरमाते जल्दी से दरवाजा खोल, आने वाला महबूब खुदा व रसूल है। ये अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसका रसूल इससे मोहब्बत करते हैं, दरवाजा खोल। मैंने पूछा कौन है, उम्मे सलमा कहती मैंने पूछा कौन है, तो सरकार ने फरमाया अली इब्न अबू तालिब है, मेरे चचा का बेटा है, खोल। एक बहुत बड़ी मुराद लेकर के आ रहा है और वो मुराद लेकर के आ रहा है, उससे पहले जिब्रील मुराद लेकर आ चुका है। अभी वो मुराद लेकर दरवाजे पे आ रहा है और उससे पहले जिब्रील मुराद लेकर आ चुका है। उम्मे सलमा कहती है इस बात से मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए, हत्ता कि ऐसी बेएहतियाती में मैं दौड़ी कि मैं गिरते गिरते बची। उस दिन मेरी खुशी की इंतहा न थी, उस दिन मेरी खुशी की इंतहा न थी जब मैं दरवाजा खोलने जा रही थी, इसलिए कि मैं समझ गई थी कि होने वाला क्या है, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बहुत वाज़ेह इशारा कर दिया था कि आने वाला कौन है और किस मकसद से आ रहा है। मेरी खुशी की इंतहा न थी, इसलिए कि बीबी ज़हरा पाक से अम्मा आयशा हो या उम्मे सलमा हो या जनाब महमूना हो या जनाब ज़ैनब बिनते हजश हो या जनाब ज़ैनब बिनते खुज़ैमा हो या जनाब सफिया हो, ये सारी खवातीन हुजूर के घर की, हुजूर की अज़वाज मुताहरात बिल्कुल दिल की गहराइयों से सैयदा फातिमा से मोहब्बत करती थी। जब सैयदा फातिमा के रिश्ते के तय का मामला सुना तो हज़रत बीबी उम्मे सलमा कहती है इतनी मैं तेजी के साथ दौड़ी कि मैंने एहतियात खो दिया, क्योंकि घर में या तो मैं थी या तो मेरे सरताज मोहम्मद अरबी थे और तीसरा कोई नहीं था। मैं एहतियात खो करके दौड़ी, गिरते गिरते बची, हत्ता कि मैंने दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खोल करके फिर मैं पर्दे की ओट में हो गई, हत्ता कि अली आए और आने के बाद जमीन पर बैठ गए। उम्मे सलमा इसके रावी है, कहती जमीन पे बैठ गए और जमीन की तरफ देखने लगे, जमीन की तरफ देखने लगे। सरकार ने पूछा अली कैसे आए हो?
عرض کی یا رسول اللہ آیا تو مراد لے کر ہوں لیکن شرم آتی ہے کہ مراد کیا عرض کروں، مراد لے کر کے ہوں لیکن مجھے شرم آ رہی کہ میں آپ سے عرض کیا کروں۔ سرکار نے فرمایا کہ تو دروازے پر تھا، جبریل میرے پاس آ چکا تھا، وہ دروازے پہ تھا، جبریل میرے پاس۔ خدا کی عزت کی قسم کسی کی بیٹی شان کی نہیں ہے، اور یہ مرتبہ اللہ نے کسی کی بیٹی کو عطا نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ السلام کی 3 بیٹیاں اور بھی ہے، وہ سب شان والی ہے، ان کی نالین ہمارے سروں پر ہے، ان کی عظمتیں اہل بیت ہونے کی حیثیت سے ہماری آنکھوں پر ہے، ہمارے سروں پر ہے، لیکن یہ مرتبہ ان کو بھی نصیب نہیں ہے جو مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہے، کہ اللہ اکبر، بی بی زہرا پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے رشتے کے معاملے میں جب علی پاک دروازے پر ہیں اور ادھر جبریل آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آسمانوں پر اللہ نے علی و فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، آپ زمین کے اوپر ان کا نکاح کر دیں۔ آقا نے پوچھا کہ کیسے نکاح ہوا ذرا بتا، حضور سب جانتے ہیں، تو کہا خطبہ پڑھنے کے لیے حضرت آدم کو بلایا گیا تھا، 40,000 فرشتوں کو جمع کیا گیا تھا، اور ایجاب و قبول راحیل فرشتے نے کروایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں ہوئی، اور عرض کی حضور وہ جو جنت کے میوے بٹے ہیں میں اس میں سے کچھ لایا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ چھوارے تھے اور لونگ کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جنت کی لونگ بھی جبریل علیہ السلام ساتھ لائے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ علی جاؤ اور جا کر کے سب کو دعوت دے دو اور جمع کر دو، وہ آسمانوں پہ تو یہ معاملہ ہو چکا ہے تاکہ زمین پہ یہ معاملہ ہو جائے۔ جیسے ہی باہر نکلے تو دونوں یار انتظار کرے تھے، سیدنا صدیق اکبر اور فاروق، یعنی کیا محبتیں تھی آپس میں، رشتے کے لیے حضرت مولا کائنات کو راضی کرنے والے تو یہ دونوں ہی تھے نا، سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم۔ اور پھر اس کے بعد یہ لوگ منتظر تھے، اور پھر جب دعوت دی گئی تو جلدی جلدی سب لوگ جمع ہو گئے، اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، اور سرکار نے فرمایا کہ علی خطبہ تم ہی پڑھو، تو مولا کائنات نے خود ہی خطبہ پڑھا، اپنی نکاح کا خطبہ۔ یہ شاید آپ کی بہت سارے لوگوں کی معلومات میں پہلی مرتبہ یہ بات ہوگی کہ مولا علی نے اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھا ہے۔ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دولہا خطبہ پڑھتا ہے، لیکن یہ علی کی شان ہے، یہ علی یا مرتضیٰ کی شان ہے کہ اپنے نکاح کا خطبہ خود ہی پڑھا ہے، اور اس کے بعد پھر نکاح ہوا۔ اب یہ اتنی بات میں بہت پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں، لیکن جو اصل بات کرنا تھا اس کے لیے وہاں تک پہنچانے کے لیے اتنا وقت آپ کا لیا ہوں۔ جب مہر مقرر کرنے کی بات آئی تو 400 مسکال چاندی، 400 مسکال چاندی مقرر کی گئی، جو آج کی یعنی ہمارے حساب سے تقریباً 1.5 کلو چاندی ہوتی ہے، 1 کلو 600 کچھ گرام، تو تقریباً 1.5 کلو سے زیادہ تو ہوگی نا، 1 کلو 600 کچھ گرام، حساب لگایا ہم نے تھوڑا سا اس کا، تو 1 کلو 600 تو 500 تو آدھا کلو ہو جاتا ہے، اور 600 آدھا کلو سے زیادہ ہو گیا، اور پھر کچھ گرام 16 یا 32 گرام ایسے کچھ تھا، وہ جو اوپر کا میرے ذہن سے فگر نکل گیا، تو لیکن یہ ہے کہ تقریباً 1.5 کلو چاندی یہ مقرر ہوا مہر۔ لیکن جب یہ مہر مقرر کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ کے پاس آئے، اصل بات جو کہنی وہ یہ ہے، اس نکاح کا جو انوکھا مہر تھا، ظاہری مہر تو یہی تھا جو چاندی میں نے عرض کیا، لیکن اس کا جو انوکھا مہر تھا جس کا تذکرہ نزہۃ المجالس میں بھی ہے، امام نصفی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، ملا معین الدین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور بہت سارے محدثین نے اس کا تذکرہ فرمائے۔ اصل مہر پاک بی بی زہرا پاک کا یہ تو چاندی تھا ظاہر، لیکن جب اللہ کے رسول تشریف لائے سیدہ فاطمہ کے پاس، فاطمہ میں تمہارا نکاح علی سے کر رہا ہوں اور مہر اتنا مقرر کیا ہے، تمہاری کیا مرضی ہے؟ سیدہ نے عرض کی ابا جان یہ مہر تو چاندی اور سونا اور پیسے دھیلے تو یہ سبھی کے مہر مقرر ہوتے ہیں، اگر آپ کی بیٹی فاطمہ کا بھی یہی مہر مقرر ہوا تو پھر بڑی بات کیا ہے؟
کیا بڑی بات ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس کی حضور ظاہر تو یہی رہے، لیکن میرا مہر میں خود مقرر کروں گی، میں اپنا مہر خود مقرر کروں گی، اور میرے مہر یہ ہے کہ آپ کی امت کو اللہ میرے مہر میں بخش دے. آپ کی امت کو اللہ یہ انوکھا مہر کسی کا نہیں ہو سکتا. اور دیکھیں امت، بابا کی امت سے پیار کتنا ہے. اگر آج ہم امتی ہو کر سیدہ فاطمہ سے محبت کر رہے ہیں یا پیار کر رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کی یاد میں اگر ہم محفل سجاتے ہیں، ہر سال یاد سجا لی ہے، کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا. کسی کو اپنے خاندان سے پیار ہے، کسی کو خطے سے، قبیلے سے، لیکن محبت کتنی ہے باپ کی امت سے، بابا کی امت سے محبت کتنی کہ یا رسول اللہ میرا مہر جو ہوگا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے لکھ کر دے، اللہ مجھے لکھ کر کے دے کہ میرے مہر میں وہ آپ کے ایمان والے امتیوں کو بخش دے گا، اس کی اور شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ادھر بی بی پاک یہ شرط لگا رہی تھی اور عرضی لگا رہی تھی، ادھر ریشم کے کپڑے پر نور کے قلم سے اللہ نے یہ تحریر لکھ کر جبریل کے ہاتھوں سے روانہ فرما دی. جبریل کے ہاتھوں سے روانہ فرما دی کہ محبوب فاطمہ کے مہر میں آپ کی امت کو بخشا جائے گا. جب وہ تحریر دیکھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، تو وہ تحریر اپنے ہاتھ میں لی، وہ ریشم کا جنتی کپڑا، اور اس کو لپیٹ کر اپنے پاس خوشی خوشی رکھ لیا. اور پھر کہا کہ جب میں دنیا سے جاؤں، دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا، تاکہ قیامت کے دن میں اپنے بابا کی امت کے حوالے سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ رکا پیش کروں گی کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ فاطمہ کے مہر میں نے اپنے محبوب کی امت کو بخش دیا. ایک حدیث پاک اور بھی ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل جب نکاح ہوا تو کیا ہوا؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب نکاح ہوا تو اللہ نے شجر طوبہ کو ہلانے کا حکم دیا، شجر طوبہ کو ہلانے کا حکم دیا، اور فرشتوں نے اس کو ہلایا. تو قیامت تک جتنے اہل بیت کے عاشق تھے ان کی تعداد کے برابر پتے گرے، اور ہر پتے پر اہل بیت کے عاشق کا نام لکھا گیا، اور ہر پتا ایک فرشتے کے ہاتھ میں تھما دیا گیا. ہر پتا ایک فرشتے کے ہاتھ میں تھما دیا گیا. تو قیامت تک اہل بیت کے جتنے سچے عاشق ہوں گے ان کی تعداد کے برابر وہ پتے ہیں، اور ہر پتا ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے. جب اس شاکان اہل بیت قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچیں گے تو ان کے پہنچنے سے پہلے وہ فرشتے وہاں موجود ہوں گے، اور ہر پتے پہ اہل بیت کے اس شاک کا نام لکھا ہوا ہے. جب اہل بیت کا عاشق میدان محشر میں پہنچے گا تو وہ مغفرت کی ضمانت، وہ جو شجر طوبہ کا پتا ہے، وہ فرشتہ تھما کر کہے گا او محبت اہل بیت میں زندگی گزارنے والے یہ لے اپنی مغفرت کی ضمانت حاصل کر لے. جس کے ہاتھ میں وہ پتا دیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی نجات اور مغفرت ہو جائے گی.